اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جس نگینہ یا جس سٹون کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ماشاءاللہ مومنین کے درمیان بہت مقبول بھی ہے اور مومنین اس سے واقف بھی ہیں، اور گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں نے اس کے بارے میں بتایا، کچھ ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. معصومین علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں اور معصومین فرماتے ہیں کہ یہ نگینہ مومن کی نشانی ہے کہ رائٹ ہینڈ میں، دائیں ہاتھ میں یہ پہننا شیعہ کی مومن کی یہ علامت ہے. اور وہ نگینہ کون سا ہے؟ وہ نگینہ ہے عقیق کا. یہ جو عقیق کا نگینہ ہے، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے جو پہاڑ ہیں وہ جنت میں موجود ہیں. جنت میں موجود ہیں پہاڑ. اور وہ کس کس کلر کے ہیں، کس کس رنگوں میں ہیں؟ سفید رنگ کا پہاڑ موجود ہے، سفید عقیق کا. سرخ عقیق کا پہاڑ جنت میں موجود ہے. زرد عقیق کا پہاڑ جو ہے جنت میں موجود ہے. اور ایک جو بہت زیادہ مقبول عقیق کی قسم ہے وہ یمنی عقیق ہے، یعنی کہ وہ یمن میں جو پہاڑ ہے وہاں سے وہ نکلتا ہے، جس کو یمنی عقیق کہا جاتا ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. معصومین علیہ السلام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زرد عقیق ہے یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور جنت میں جناب سیدہ کے گھر کے سامنے یہ پہاڑ زرد عقیق کا پھیلا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو معصومین علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو عقیق کا پہاڑ پھیلا ہوا ہے وہ سرخ عقیق ہے، اور سفید عقیق جو ہے وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہے. اور پھر ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہم سب کا گھر ایک ہی ہے اور یہ تمام پہاڑ، تینوں پہاڑ جو ہیں ہمارے گھر کے سامنے موجود ہیں. یہ عقیق کی انگوٹھی کی اہمیت کیا ہے؟ ایک واقعہ مختصر سا آپ کی نظر کرتا ہوں جس سے اس کی اہمیت مومنین کے دلوں میں اجاگر ہوگی. کہ ایک شخص جو میدان جنگ میں تھا، درجہ شہادت پر وہ فائز ہوا. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب اس کے لاشے کے قریب گئے تو مولا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے. مولا نے اپنے کسی ساتھی کو، کسی صحابی کو کہا کہ یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے اتارو اور مجھے لا کے دو. جناب امیر کو جب انگوٹھی پکڑائی گئی تو جناب امیر علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو خطاب کیا، اس سے بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اے عقیق، تو نے اپنے صاحب کی، اپنے مالک کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو نے اس کی زندگی کیوں نہیں بچائی؟ تو وہ عقیق سے جواب ملتا ہے کہ مولا میں ایک سادہ عقیق ہوں، اگر یمنی عقیق ہوتا تو اپنے صاحب کو، اپنے مالک کو بچا لیتا. مطلب کیا کہ یہ جو روایات میں ملتا ہے کہ جان کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس حدیث سے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یمنی عقیق وہ عقیق ہے کہ جس کو ہاتھ میں رکھا جائے تو پروردگار اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اتنی روایات ملتی ہیں معصومین علیہ السلام سے کہ جس شخص کو بے گناہ قید کیا گیا، معصوم کو خبر دی گئی کہ مولا وہ بے گناہ قید ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بے گناہ قید ہے، اس تک عقیق کی انگوٹھی پہنچاؤ، پروردگار اسے رہائی عطا کرے گا. کوئی شخص غریب ہے، اس کو عقیق کی انگوٹھی پہننے کا حکم دیا گیا کہ یہ پہنو، پروردگار غنی کر دے گا. اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پر یا کوئی بھی پتھر ہو اس پر ماشاءاللہ لکھوا کر پہننا انتہائی باعث برکت اور باعث شرف ہوتا ہے. یہ زرد عقیق کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھنا، دائیں ہاتھ میں رکھنا، یہ انسان کے خیالات کو مثبت کر دیتا ہے. پروردگار اس کی سوچوں کے اندر بہتری لے کر آتا ہے. شیطانی ذہن، شیطانی دماغوں سے، شیطانی سوچوں سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے. اور جب انسان کی سوچ اور ذہن ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں وہ خدا اس کے اندر بہتری
کرتا چلا جاتا ہے۔ سفید عقیق کی انگوٹھی بھی پہننا، زرد عقیق کی انگوٹھی پہننا اور اسی طریقے سے سرخ عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ سب معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ یہ بہترین فیصلے کرنے میں، سوچ کو مثبت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سفر کے اندر مسافر کی حفاظت کے لیے عقیق کی انگوٹھی کام آتی ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا بغیر عقیق کی انگوٹھی پہنی ہوئی نماز سے کئی گنا درجے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ پتھر ہے عقیق کا کہ جس نے سب سے پہلے کائنات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پروردگار کی وحدانیت کی، جناب سرور کائنات کی نبوت کی اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی۔ پروردگار ہم سب کو تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔